اللهم سلمني من رمضان، اللهم سلمني من رمضان، وسلم رمضان لي وسلمه من وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج تراویح میں قرآن مجید کے 17ویں پارے سے پاؤ حصے سے تلاوت ہوئی۔ دو تین مضمون پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ رب العزت نے ابتدائی آیتوں میں کامیاب مومن کی صفتیں ذکر فرمائی ہیں۔ کامیاب مومن کون ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایمان کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں جانے سے پہلے 50 مقامات پر بندے سے سوالات کیے جائیں گے۔ سلطان الہند ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا سوال ایمان کے بارے میں ہوگا، اور اگر اس میں ذرہ برابر کمی ہوگی تو پھر اس کو سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بعد میں اس سے دوسرے سوالات نہیں ہوں گے۔ ایمان کے بارے میں آج قوم بہت زیادہ سستی اور لاپرواہی کا شکار ہیں۔ کون سا گانا ایسا ہے جس گانے میں کفر اور شرک گھول کر نہیں رکھا گیا؟ کون سا سیریل ایسا ہے، کامیڈی یا اس کے علاوہ جتنے بھی چٹکلے ہیں، جس میں کفر اور شرک اور اسلام کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ تو اہل ایمان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ایمان ہی وہ چیز ہے جو دونوں جہان میں بندے کو کامیاب کرتی ہیں۔ اب کامیاب مومن کی صفتوں میں سے پہلی صفت یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو جی لگا کر نماز پڑھتے ہیں۔ جی لگا کر نماز کیسے پڑھی جائے؟ جی لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو دو طریقے اس کے آسان ہیں کہ نماز میں دل کیسے لگے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو مضبوط پکڑیں، یوں ڈھیلا ڈالا نہیں، مضبوط پکڑیں اور ناف کے نیچے دبا کر رکھیں۔ ناف کے اوپر یا ایسے ڈھیلا ڈالا نہیں، مضبوط کلائی پکڑیں اور پھر ناف کے نیچے بھی دبا کر رکھیں۔ تو فرمایا گیا کہ چونکہ ناف کے نیچے کا جو مقام ہے وہ مقام شہوت ہے، اگر بندہ وہاں پر ہاتھ زور سے باندھ کر رکھ دیتا ہے تو وہ شہوتیں اوپر دل تک نہیں پہنچتی، وہ خیالات اور وسوسے دل تک نہیں پہنچتے۔ اب یہاں امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دلچسپ بات ہے۔ شافعی لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ سینے پر کیوں ہاتھ باندھتے ہیں؟ کہا وہ جو ناف کے نیچے سے وسوسے اٹھتے ہیں نا، وہ دل میں نہ آئے اس لیے دل پر ہاتھ رکھیں۔ امام اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ ناف کے نیچے کیوں رکھتے ہیں؟ کہا جہاں سے اٹھے وسوسے ہم وہیں روک دیتے ہیں تاکہ دل تک تو پہنچنے ہی نہ پائے۔ تو ایک طریقہ نماز میں جی لگانے کا یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر غور کریں کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ کم از کم جتنے مسلمانوں کو 15 20 یا اس سے زیادہ صورتیں یاد ہیں، وہ جتنی بھی صورتیں یاد ہیں ان کا ترجمہ یاد کر لیں، ان کا مطلب یاد کر لیں۔ تو پھر نماز میں جب وہ پڑھیں گے تو ان کا دھیان معنی کی طرف جائے گا، مطلب کی طرف جائے گا، تو اس طرح سے نماز میں اس کا جی لگے گا۔ تو یہ دو طریقے ہیں نماز میں جی لگانے کے۔ تو کامیاب مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ جو جی لگا کر نماز پڑھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ،
کامیاب مومن وہ ہیں جو لغو سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، بیکار باتوں میں، بے مقصد اور لا یعنی کاموں میں نہیں پڑتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، سرکار فرماتے سب سے اچھا مسلمان وہ ہیں جو بے مقصد کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم صبح سے شام تک کتنے بے مقصد کام کرتے ہیں، ان تمام کو چھوڑ دیں تو کامل مومن اور کامیاب مومن کی ایک صفت ہمیں مل جائے گی۔ والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ جو خواہشات نفس کا مسئلہ ہے، اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں ہے، سنیاسیت کا مذہب نہیں ہے کہ بس دنیا چھوڑ دو اور جنگل میں چلے جاؤ اور سنیاسی پن لے لو، ایسا نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر امتوں میں رہبانیت تھی، ان کی امتوں میں، کہ لوگ اللہ کا قرب پانے کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے تھے، بھوکے رہتے تھے، درختوں کے پتے کھاتے تھے، اور پھر وہ یوں مشقتیں اٹھا کر اللہ کا قرب حاصل کرتے۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں وہ پوری زندگی بستی چھوڑ کر جنگلوں میں بھوکے پیاسے رہ کر جو قرب حاصل کرتے تھے، اللہ صرف ماہ رمضان میں وہ قرب مومن کو عطا فرما دیتا۔ تو یہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام فطرت کے عین مطابق مذہب ہے۔ پانی آتا ہو تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ اب نہیں آئے گا، وہ آنے والا ہے، اس کو رستہ دینا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے جسم میں جب اللہ رب العزت نے خواہشات رکھی ہیں تو پھر اس کی تکمیل کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے ایک صحیح رستہ بھی دیا ہے، اور وہ رستوں میں سے دو رستے شریعت نے رکھے ہیں۔ پہلا تو منکوحہ بیوی جن سے نکاح کیا ہے، او ما ملکت ایمانہم، یا دوسرا باندی جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی، مگر اب دونوں میں سے ایک ہی رستہ رہ گیا کہ باندیوں والا دور ختم ہو گیا، اب منکوحہ بیوی والا ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس شرعی طریقے کو چھوڑ کر اگر اپنے نفس کی خواہش پوری کرتا ہے تو وہ دشمن ہے شریعت کا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ تو اس لیے اس چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں شادیاں وقت پر نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے اس قسم کے بہت سارے جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ بڑھتے بڑھتے جرموں کے لوگ اتنے عادی بن گئے کہ اب اسے لوگ جرم بھی نہیں سمجھتے کہ اس میں کیا ہے، یہ تو انجوائمنٹ ہے یا تفریح ہے، یہ تو طبیعت کا شوق ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے وقت پر نکاح کرنے کے بارے میں اسلام نے خاص تاکید کی کہ بچے اور بچیاں جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ تو خواہشات نفس کی تکمیل کا ایک ہی ذریعہ ہے منکوحہ بیویاں، تو وہاں اپنی خواہشات پوری کرنے والا وہ بھی کامیاب مومن ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ تم مسکرا کر ملو گے تو بھی تمہیں صدقے کا ثواب ہے، اور اس طرح پوری لسٹ گنوائی، یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا کہ تم اپنی منکوحہ بیوی سے خواہشات پوری کرو گے تو اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو حضور سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور کیا اس پر بھی صدقے کا ثواب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کیا اگر وہ کہیں حرام جگہ میں یہ کرتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا وہ گناہ تو ضرور ہوگا۔ کہا پھر حلال جگہ میں وہ تکمیل کرتا ہے تو ثواب کیوں نہیں ملے گا اس کو؟ تو سرکار نے قیاس کا بھی ایک طریقہ بتایا جی، مگر قیاس صحیح ہو، فاسد نہ ہو جی۔ لوگ اب سب قیاس فاسد اتنے ہو رہے ہیں، یعنی کئی قسم کے واعظین مقررین اس قسم کے فاسد قیاس کرتے ہیں جی، جیسے کہ بہت سارے قیاسات ہیں، اب میں اس کی مثال نہیں دیتا۔ چلیے، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ کامیاب مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ امانتوں کی اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، امانتوں کی اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔
والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور کامیاب مومن وہ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اب یہ علامتیں جس مومن میں آ جائے گی، رب فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، انہیں ہم نے وارث بنایا۔ کس چیز کا وارث؟ الذین یرثون الفردوس، ہم نے انہیں جنت الفردوس کا وارث بنایا۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس فردوس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو دوستان محترم، یہ ہے کامیاب مومن کی علامتیں۔ تو ہمیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو میں نے سورہ حج کا ایک حصہ پڑھا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 ہے، تو اس میں انسان کی پیدائش کس طرح سے ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں وہ کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے، وہ ساری ڈیٹیلز اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اسلام سچا مذہب ہے، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں دیکھنے کا کوئی آلہ نہیں تھا، اس وقت بھی اسلام نے خبر دی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے اور بچہ کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے۔ تو 5ویں آیت میں بھی اس کا ذکر ہے، اور دوسرا یہ 18ویں پارے میں پہلے صفحے میں سورۃ المومنون کی آیت نمبر 12 سے بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور وہ آیت نمبر 15 تک ہیں۔ مسلسل اس سلسلے میں یہاں آیات موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر بعث بعد الموت کے بارے میں بھی آیاتیں آئی ہیں۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ، کہ جب مر جائیں گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ، تو تمہیں اٹھایا جائے گا۔ ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا، تو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، جس میں مرتے ہیں جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو اس طرح سے کفار نے ان باتوں کا انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا ثم انشأنا من بعده قرونا آخرین، کہ ہم نے اس طریقے سے اٹھانا قبروں سے، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہیں کہ ہم انہیں پھر سے قبروں سے اٹھائیں گے۔ اور یہی معاملہ آگے دوسرے 2 رکوع چھوڑ کر 5ویں رکوع میں بھی ہیں۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی جیسی بات ان سے اگلوں نے بھی کی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا تھا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو انا لمبعوثون، ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، ہم سے بھی ایسا وعدہ ہوا اور ہمارے باپ دادا سے بھی پہلے ایسا وعدہ ہوا تھا۔ تو یہ تو بس اگلوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے جوابات بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، محبوب آپ فرما دے، لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے پاس علم ہے تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں وہ کس کا ہے؟ سیقولون اللہ، تو ان قریب یہ کہیں گے کہ یہ سارا اللہ کا ہے۔ یعنی مشرک جو تھے نا، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، مگر اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، یعنی دوسرے مورتیوں کو بھی اللہ کا شریک مانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کا بھی انکار کیا ہے۔ اور خاص طور پر میں یہ بات آج چونکہ یہاں سے لائیو گھروں میں بھی سنا جا رہا ہے، تو میں خواتین اسلام کی خدمت میں بھی یہ عرض کروں گا کہ خاص طور پر سورہ نور، یہ 18ویں پارے میں 7ویں رکوع سے شروع ہوتی ہیں۔ خواتین کو خاص طور پر سورہ نور کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اور سورہ نور کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ سورہ نور میں بالخصوص عورتوں کی اصلاح کے حوالے سے احکامات موجود ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں علم کا نور عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.